آج فلسطین میں فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہی ہے ظلم ہے، مانتے ہیں، سب مانیں گے. اگر فلسطینیوں کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، شام کی طرف آتی ہے، کوئی اس کا کوئی ڈیفنس ہے شام کا؟ اردن کی طرف آتی ہے، یمن کی طرف جاتی ہے، کوئی ڈیفنس ہے کسی کا؟ ایون سعودی عرب کی طرف آتی ہے، عراق کی طرف آتے ہیں. ترکی ایران کے بارے میں ہمارا کوئی خیال ہے، لیکن کتنا کچھ ڈیفنس ہوگا؟ امریکہ نیٹو کے سامنے تو نہیں. ٹھیک ہے، امریکہ نیٹو کے سامنے شاید ہمارا بھی نہ ہو، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا، ہاتھی کو یہ خوف تو ہو سکتے نا کہ کوئی گٹ نہ پھوٹے، چلے آنکھ نہ پھوٹے، گٹ نہ ٹوٹے، اس کا تو خطرہ ہو سکتے ہیں نا. بالکل. یہ 2002 میں جنرل زینی نے کہا تھا کہ پاکستان افغانستان یا عراق نہیں ہے، ہم اس پر اس طرح حملہ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب کسی اور طرح سے کرنا پڑا. لیکن میں اس وقت اور بات کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج اگر یہ ملک نہیں رہتا ہے تو جس طرح آج شام ایکسپوزڈ ہے، عام آدمی یہودی کے ہاتھوں آ کے مار جاتے ہیں نا. کتنے ایرانی آ کے مار گئے ہیں وہاں پہ، ایرانیوں کو وہاں آ کے شام میں مار کے چلے گئے ہیں. ایران کے اندر آ کے اسرائیل مار کے چلا گیا، وہ ایئر اسٹرائک کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی. تو آج اگر ہم یہاں پہ تسلی سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور اسرائیل ہمیں کچھ نہیں کہہ پا رہا یا انڈیا ہمیں کچھ نہیں کہہ پا رہا، تو یہ کس وجہ سے؟ یہ ملک ہے اور اس کے ادارے ہیں تو تب یہ ممکن ہے نا. بالکل. اگر ہم غصہ کھائیں اسرائیل پر اور غصہ کھائیں انڈیا پر اور کہرے درویش برجانے درویش کے مصداق اپنے ہی اداروں کو تباہ کرنے کے در پہ ہو جائیں، جیسے بعض لوگ ری ایکشن میں ہیں کہ اگر عمران خان نہیں تو پھر ملک کی کیا ضرورت ہے. دوسری طرف بھی یہی صورت حال ہے. تو اگر یہ ملک نہیں رہتا، یہ دفاع کے احسار ٹوٹ جاتے ہیں. میری ایک بات سنیں، یہ جو اس وقت پی ٹی آئی والے ٹی ٹی پی کی حمایت کر رہے ہیں، اگر یہاں پہ ٹی ٹی پی کی حکومت آ جاتی ہے، یعنی طالبان کی حکومت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے میرے ٹیریان کو کدھر لے کے جائیں گے؟ مجھے یہ بتائیں پہلے. عمران کو بچائیں گے کیسے ان سے؟ ادھر تو شادی شدہ بندے کی سیدھی سیدھی سنسار سزا ہے، یہ والے جلسے کر سکیں گے ان کے اقتدار میں؟ وہ ڈانس شانس تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر یہ تو میں بہت ہلکی بات کہہ رہا ہوں. جی. اگر وہ آپ کو طاغوت قرار دے رہے ہیں، یعنی آپ کو کافر سمجھ رہے ہیں، تو آپ کی عورتیں حلال ہیں ان کے اوپر، آپ کے مال حلال ہیں ان کے اوپر. کچھ سمجھ آئی؟ یہ بھی تو ان نیچرل گٹ جوڑ ہے نا. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا سیلاب ایک جگہ سے ہوتے کہ بھائی اگر یہ آپ کا تحفظ نہیں رہتا تو پھر آپ کا کیا باقی بچے گا؟ عزت بچے گی. بالکل. تو یہ تو میں نے آپ کو وہ اچھے والی تصویر دکھائی ہے، مسلمان بھائیوں کی تصویر دکھائی ہے. تو جو اگر وہ کافر آ گئے تو جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جی، تو دین کا تقاضا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے الدین والنسیہ، دین نام ہے خیر خائی کا. ٹھیک ہے، پوچھا گیا کس کی خیر خائی؟ قیل لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خیر خائی؟ 5 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدات بتائی ہیں خیر خائی کی. للہ، اللہ کی، والے کتاب ہی، اللہ کی کتاب کی، والے رسول ہی، اللہ کے رسول کی. دیکھیں، ایک انسان جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ سے بڑھ کر کسی سے اسے محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے سب سے، پھر اس کا نتیجہ اس کی کتاب اور اس کا رسول ہے. جس درجے کی خیر خواہی اللہ اور رسول کی ذکر کیا گیا اس کے ساتھ جوڑ کر وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں، امام ہیں، ان کی خیر خواہی اور ان کی جو عوام ہیں ان کی خیر خواہی. اب میں باقی باتوں کو چھوڑ کے ایک بات کہتا ہوں، میں ایک ایسا ایکشن کرتا ہوں جس کے نتیجے میں عوام اس مصیبت میں آ جاتی ہے کہ نہ ان کی عزت بچے، نہ مال بچے، نہ آبرو بچے. یہ میں نے خیر خواہی کی ان کی یا بدخواہی کی؟ تو دین صرف طاغوت کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک پیکیج ہے، ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس طرح کی کوئی حماقت جو بھی کرے جس سے عام مسلمان کی زندگی اجیرن ہو جائے یا اس کے حقوق یا جان، مال، عزت، آبرو پر حرف آنے کا خدشہ ہو، تو وہ پھر اس سارے فساد کا ملبہ آخرت میں اس کی گردن پر آ سکتا ہے.